حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند و پاک مرتبہ عطا کیا تھا۔ سب سے جو پہلا وصف ہے، آپ ذوالنورین ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ذوالنورین کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ دو نوروں والے۔ حضور نے ایک کے بعد دوسری اپنی صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی۔ پہلے بیٹی کا وصال ہو گیا، دوسری صاحبزادی اس کے بعد آپ نے دوسرے نکاح میں دیا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، بس وہ بیچارے جتنا ان کا علم ہے، جتنی اللہ نے ان کی سعادت دی ہے عقل کے مطابق، وہ ویسی باتیں کر چھوڑتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ مشرکین اور منافقین تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، ایک بیٹی دی تھی اب دوسری بھی دے دی، ایک بیٹی دی تھی تو دوسری بھی دے دی۔ جب یہ بات حضور کے کانوں میں آئی، جب یہ بات حضور کے کانوں نے سنی، حضور فرمانے لگے تم ایک دو بیٹی کی بات کرتے ہو، میری 40 بھی ہوتی، نہیں مٹھی کر رہے سبحان اللہ، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے۔ عثمان مجھے پیارا ہی بڑا ہے، عثمان پہ مجھے اعتماد ہی بڑا ہے، عثمان مجھے پیارا ہی بڑا ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ ایک کے بعد حضور کا اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک ہو ذوالنورین، تجھے جوڑا نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا کہ ایک کے بعد ایک حضور نے اپنی صاحبزادی کا ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے غلام ہیں اور اکثر آپ چھوٹے بچے ہیں، حضور کی خدمت میں آپ رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے گوشت پکایا، کل آپ بھی پکایا سی، نہیں پکایا سی تو تھوڑا اچھی زبان نہیں منگتے نہیں تھوڑے کو، تسی سبحان اللہ تو چلو ہاں نہ تو کرو نا جی۔ حضور نے ایک دن گوشت پکایا، گوشت بڑا لذیذ تھا۔ حضور نے اپنی چاروں صاحبزادیوں کے لیے تھوڑے تھوڑے برتنوں میں وہ گوشت ڈالا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے یہ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے آؤ۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے وہ ڈبہ اٹھایا، حضرت عثمان غنی کی دستک دی۔ جب میں اندر گیا، ایک چارپائی پر حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کچھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ وہ کیا حسین و جمیل جوڑا تھا، نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ایک نبی کی بیٹی ہیں، ان کا بھی حسن کا کیا عالم ہوگا، اور ادھر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، آپ بھی بڑے حسین و جمیل تھے۔ وہ کیا حسین جوڑا تھا۔ وہ ڈبہ میں نے دیا اور میں ان کے مکھڑوں کی تکتا رہا۔ میں نے وہ ڈبہ دیا، واپس آیا، حضور نے آگے سے پوچھ لیا اسامہ تم نے میری بیٹی اور داماد کو دیکھا، تم نے میری بیٹی اور داماد کو دیکھا، بتاؤ پھر کیسے لگے۔ آپ فرمانے لگے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اتنا حسین جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسین جوڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے کیا آپ کو حسن جمال دیا تھا، کیا رفتیں، کیا بلندیاں دی تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے یہ آپ کو وصف بیان کیے۔ آپ حضرت عثمان غنی بڑے حسین و جمیل تھے۔ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حسن جو ہے نا وہ اندر کا ہوتا ہے۔ حسن یہ بات کہہ کہ میں نے بس نکل جانا، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں گے، آپ کو سمجھ نہ بھی آئے گی تو چلو میں نے تو پھر بات کر کے نکل ہی جانا ہے۔ حسن باہر کا میک اپ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خرچہ جو بیویاں کرتی ہیں میک اپ پہ کرتی ہیں۔ ان کا چہرہ دلوا کے دیکھیں، بعد میں آپ کہتے ہیں یاد کرپشن ہی ہے، اندر کچھ تھا باہر کچھ تھا۔ سب سے زیادہ اس ملک میں سب سے زیادہ میک اپ پر خرچہ ہے۔ ہمارے مفسرین ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے صوفی فی فرماتے ہیں کہ حسن اندر کا ہوتا ہے، باہر کا حسن میک اپ ہوتا ہے۔ دلیل دے دی حضور کی حدیث سنا کر، اور کیا خوبصورت حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ حضور فرمانے لگے ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ ایک بندہ اندر سے خراب ہے، اندر سے کوڑا ہوا ہے، اندر سے تلخ ہے، تو اس کے چہرے پر بھی ویسے ہی اثار آئیں گے۔ اور ایک بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو اس کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایت کا تعلق دل سے ہے، چہرے سے ولایت کا تعلق ہے۔ ایک اور دلیل دے جا چلو۔ ابو جہل مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ پکا کافر تھا، رنگ کا گورا تھا، اور حضرت بلال رنگ کے کالے تھے اور دل صاف تھا۔ حضرت سلطان باؤ فرمایا کرتے تھے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا۔
جے کوئی رمز پچھانے تھے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا وہ دیکھے نا وہ لالیاں پکتی تھی ابو جہل کے رنگ دا بڑا گورا سرداریاں تے قبیلیاں دے مالک پر سرداری حضرت بلال کو ملی کعبے کی چھت پر بھی حضرت بلال ہی چڑھے حضور کے قرب خاص میں بھی حضرت بلال ہی رہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی پاس رہ کر نہ پا سکا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی پاس رہ کر نہ پا سکا تو یہ سارے مقدروں کی بات ہوتی ہے تو دل کا حسن ہوتا ہے چہرے کا حسن ہمارے ایک استاد گرامی ہیں رنگ کے سانولے ہیں لیکن جب وہ بات کرتے ہیں نا اس انداز میں حدیث پڑھاتے ہیں کہ سننے والا ویسے ہی فدا ہو جاتا ان پہ رنگ کالا ہے لیکن حضور کی بات اس انداز میں سمجھاتے ہیں کہ مزہ ہی آ جاتا ہے دل کرتا ہے یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں اور اپنا سبق لکھتے رہیں لیکن رنگ کے کالے ہیں وہ تو کچھ لوگ رنگ کے کالے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو دل کا نور دیا ہوتا ہے یہ حضور کی دلیل کے طور پہ میں نے کو حدیث سنائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے حضرت عثمان غنی کو بڑا حسن و جمال دیا تھا صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ آپ یہ کیا لگاتے ہیں چہرے پہ پوچھ لینے نا آپ تسی گولڈن پر لاندے ہو تسی کیڑی کریم لاندے ہو فیئر اینڈ لولی رنگ چلی آج کل صحابہ پوچھا کرتے تھے حضرت عثمان غنی سے کہ آپ کا رنگ اتنا گورا کیوں ہے اتنا حسین و جمیل کیوں ہے آپ کوئی خاص وقت دیتے ہیں اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ساڈے کو دینا ٹائم ہی نہیں گا ہمیں تو حضور کے مکھڑے تکنے کے علاوہ کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ رنگ اور اتنا حسن و جمال کیسے حضرت عثمان غنی فرمانے لگے وضو ہے نا 5 وقت کا وضو تو وضو ہو گیا نا آپ فرماتے ہیں کہ میرا وضو اول تو ٹوٹا نہیں ہر دفعہ میں نے تازہ وضو کرتا ہوں 5 نمازوں کے 5 وضو وہ ہو گئے پھر دل کیا قرآن پاک کھولنے کا پھر وضو کر لیا پھر تہجد کا وقت ہوا تہجد کا دل کر پڑا تو پھر تہجد والا وضو کر لیا پھر نوافل پڑھنے کا دل کر پڑا تو پھر نوافل والا وضو کر لیا 10-11 وضو اسی طرح کرتا ہوں آئینہ دیکھتا ہوں حضور پر درود پڑھتا ہوں حضور کے درود پڑھنے سے رب کریم مجھے حسن و جمال عطا فرما دے ہمارے مفسرین کرام یہاں پہ بڑی بریک اور بڑی لطیف بات کی ہے وہ حضرات جب کوئی بات کرتے ہیں تو اگلا غصہ کر جاتا ہے شکوہ کرتے ہیں نا ہم یار میں تو کیا بھی کچھ نہیں تو اگلا غصہ کر گیا ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب لوگ تمہارا زیادہ غصہ کرنے لگ جائیں نا تو دیکھو اپنے آپ میں کہ کہیں تم درود کی غفلت تو نہیں کر رہے کہیں درود پڑھنا تم نے کم تو نہیں کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ درود سے میٹھی شے کوئی نہیں درود پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مٹھاس دیتا رہے گا پھر جیسے جس کو مرضی جیسے مرضی قائل کر لینا